دے ڈبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم حقائق اور شواہد کی روشنی میں مختلف نقطہ نظر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا موضوع ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے کبھی کسی بچے کی پرورش کی ہے یا خاندانی حرکیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، ذرا تصور کریں، آپ بازار جاتے ہیں اور اپنے ایک بچے کے لیے نیلے رنگ کا کھلونا یا کوئی ویڈیو گیم خرید لاتے ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ مختلف، اور پھر گھر میں جو جنگ چھڑتی ہے نا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اوہ، وہ تو ایک ڈراونا خواب بن جاتا ہے۔ جی، جدید دور کی پیرنٹنگ واقعی ایک مائنڈ فیلڈ بن چکی ہے۔ تو آج ہم اسی پیچیدگی کو سیرت اہل بیت اور اسلامی اصول تربیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مرکزی سوال بہت واضح ہے کہ والدین کو بچوں کی پرورش میں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ یعنی کیا محبت، سلوک اور مادی چیزوں میں مطلق برابری سختی سے نافذ ہونی چاہیے؟ بالکل، یا پھر بچوں کی انفرادی ضروریات اور حالات کے مطابق ایک منصفانہ رد عمل اپنانا چاہیے؟ میں آج اس موقف کا دفاع کروں گا کہ بچوں میں حسد اور احساس کمتری جیسی نفسیاتی گرہوں کو روکنے کے لیے ہر حال میں مطلق اور غیر مشروط برابری کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اور میں اس بات پر دلائل دوں گی کہ بچوں کی حقیقی تربیت اور معاشرتی انصاف کے لیے برابری کے نام پر مشین جیسا سلوک کرنا نقصان دہ ہے۔ میری نظر میں حقیقی انصاف انفرادی حالات، حقوق کی پاسداری اور باری کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، جہاں برتاؤ یکساں ہونے کے بجائے ضرورت کے تحت منصفانہ ہونا چاہیے۔ تو بات سیدھی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نفسیات اور خاص طور پر چائلڈ سائیکالوجی کی بات کریں تو بچے اپنے ارد گرد کے ماحول کو انتہائی باریک بینی سے محسوس کرتے ہیں۔ سیرت اہل بیت کے ماخذ میں ہمیں واضح ہدایت ملتی ہے کہ والدین کے لیے لازمی ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی یا ذہین اور کم ذہن ہونے کی بنیاد پر ہرگز کوئی فرق نہ کریں۔ یہ بات تو مسلم ہے۔ یعنی جب آپ ایک بچے کو زیادہ پیار دیتے ہیں یا اسے کوئی مادی ترجیح دیتے ہیں تو دوسرے بچے کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں نہیں ملا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ اور وہیں سے احساس کمتری شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ احساس کمتری فوراً حسد میں تبدیل ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حسد وہ دیمک ہے جو بچے کی پوری شخصیت کو کھا جاتا ہے۔ مکمل برابری، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، گلے لگانا ہو یا کوئی چیز دینا ہو، یہی وہ واحد حفاظتی حصار ہے جو بچے کو عدم تحفظ کا شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ مجھے آپ کا یہ نقطہ پوری طرح ہضم نہیں ہو رہا کہ آپ محبت اور رویے کو ترازو میں تول سکتے ہیں۔ یعنی میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ بچے حساس ہوتے ہیں اور محبت ان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن آپ کا یہ مطلق برابری کا تصور عملی زندگی میں قابل عمل نہیں ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ برابری تو سب سے بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سلوک کا انحصار محض ظاہری برابری سے زیادہ اصول اور حالات پر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ماخذ سے اس مشہور واقعے کی طرف لے کر جاتی ہوں جو ہماری اس بحث کی بنیاد ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ایک بکری کا دودھ دوہا۔ اس وقت امام حسن نے پینے کے لیے دودھ مانگا۔ صحیح، یاد ہے مجھے یہ واقعہ۔ تو پیغمبر نے وہ دودھ پہلے امام حسن کو دیا۔ اس دوران امام حسین آگے بڑھے اور دودھ لینا چاہا، لیکن پیغمبر نے انہیں لینے سے روک دیا۔ اب اگر آپ کی مطلق برابری کی اینک سے دیکھا جائے تو یہ تو صریحاً ناانصافی لگ رہی ہے نا؟ لیکن یہ دراصل مساوات کے بجائے عدل کا وہ اعلیٰ ترین درس تھا کہ جس نے پہلے مانگا ہے اس کا حق مقدم ہے۔ ایک منٹ رکیے، آپ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر نے چھوٹے بچے کو دودھ لینے سے عملی طور پر روکا؟ اس واقعے کو ذرا آج کے تناظر میں تو دیکھیں۔ اگر گھر میں ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے اور کسی چیز کی ضد کر رہا ہے اور آپ اسے سختی سے روک کر بڑے بھائی کو وہ چیز دے دیں تو کیا اس سے گھر میں طوفان نہیں آئے گا؟ طوفان تو آئے گا، لیکن اور اس واقعے کی سب سے اہم بات جو آپ شاید نظر انداز کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس بظاہر عدم مساوات نے فوری طور پر ایک تشویش پیدا کر دی تھی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا جیسی باکمال اور تربیت یافتہ ہستی نے بھی فوراً یہ سوال کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ امام حسن کو زیادہ دوست رکھتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے پوچھا تھا۔ تو یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ ظاہری تفریق فوراً محبت میں فرق کا تاثر دیتی ہے۔ اگر حضرت فاطمہ جیسی ہستی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے تو سوچئے کہ ایک معصوم بچے کی نفسیات پر کیا گزرے گی جب اسے پیچھے کیا جائے گا۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ برابری نہ ہونے سے حسد کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، لیکن حضرت فاطمہ کا سوال کرنا دراصل اس واقعے کی خوبصورتی کو مزید نکھارتا ہے۔ انہوں نے وہ سوال کیا جو ایک عام مشاہدہ کرنے والے کے ذہن میں آ سکتا تھا، لیکن آپ پیغمبر کا جواب دیکھیں۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہاں میں حسن کو زیادہ چاہتا ہوں؟ ہاں نہیں، انہوں نے ایسا تو نہیں کہا۔ یا کیا انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں فوراً دودھ کے 2 برابر حصے کر کے مطلق برابری کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، انہوں نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ نہیں، بات زیادہ محبت کی نہیں ہے بلکہ امام حسن کو تقدم حاصل ہے، یعنی انہوں نے پہلے مانگا ہے۔ صحیح۔ یہاں ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اور ٹرن ٹیکنگ کی نفسیات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آج کے دور میں چھوٹا بچہ روئے گا اور طوفان کھڑا کر دے گا، تو کیا محض طوفان سے بچنے کے لیے ہم اصول توڑ دیں؟ توڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب آپ بچے کو اس کی باری کا انتظار کرنا سکھاتے ہیں تو آپ اسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا تمہاری خواہشات کے گرد نہیں گھومتی بلکہ اصولوں کے تحت چلتی ہے۔ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب فیصلہ کسی اصول کے بغیر محض پسند ناپسند کی بنیاد پر ہو، ہے نا؟ لیکن کیا ہم ایک چھوٹے بچے سے اتنی پختہ عقلی توقع رکھ سکتے ہیں؟ بچہ اصول کی باریکی کو اتنی جلدی نہیں سمجھتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ خالی ہیں اور میرے بھائی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ میں اسے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ٹریفک سگنل مطلق برابری کی بہترین علامت ہے۔ اچھا، ٹریفک سگنل؟ ہاں، اس کے سامنے 1 کروڑ کی گاڑی ہو یا ایک پرانی موٹر سائیکل، جب بتی سرخ ہوتی ہے تو سب کو رکنا پڑتا ہے۔ گھر کے اصول بھی بالکل اسی سرخ بتی کی طرح ہونے چاہیے۔ دلچسپ۔ اگر ہم انفرادی ضرورت یا ترجیح کی آڑ میں اس برابری کو ختم کر دیں گے تو ماخذ بھی متنبع کرتا ہے کہ والدین انجانے میں بچے کو خود غرض اور متجاوز بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ دوسروں کا حق مارتا ہے اور والدین اس کے طوفان سے ڈر کر اسے چھوٹ دے دیتے ہیں تو متن اسے بچے کے ساتھ خیانت قرار دیتا ہے۔ مطلق برابری ہی وہ واحد ٹریفک سگنل ہے جو خاندانی حادثات کو روک سکتا ہے۔ آپ کی ٹریفک سگنل کی مثال سننے میں تو بہت منظم لگتی ہے، لیکن مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ انسان اور خاص طور پر بچے گاڑیاں تو نہیں ہیں نا جنہیں آپ ایک ہی سرخ بتی پر ایک ہی طریقے سے روک دیں۔ میرا مطلب مشینوں سے موازنہ کرنا نہیں تھا۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن ان کی نفسیاتی اور جذباتی ساخت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ماخذ سے ہی کشتی کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین پیغمبر کے سامنے کشتی کر رہے تھے۔ پیغمبر با آواز بلند امام حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کی ٹریفک سگنل والی مساوات کہاں گئی؟ وہاں صورتحال مختلف تھی۔ بالکل۔ جب پوچھا گیا کہ آپ صرف بڑے بھائی کی حوصلہ افزائی کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امام حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسین چھوٹے ہیں لیکن جسمانی طور پر طاقتور اور پھرتیلے ہیں۔ اب سوچئے، پیغمبر نے یہاں مطلق برابری کیوں نہیں دکھائی؟ کیونکہ ان کی انفرادی حرکیات مختلف تھیں۔ کیا آپ دونوں کو زبردستی ایک ہی ٹیوشن سینٹر بھیجیں گے صرف برابری قائم کرنے کے لیے؟ بچوں کی انفرادی کمزوریوں اور طاقتوں کو پہچان کر اس کے مطابق رد عمل دینا ہی اصل عدل ہے۔ مشین کی طرح ایک جیسا سلوک کرنا تو ان کی صلاحیتوں کا قتل ہے۔ مجھے آپ کا یہ ریاضی اور کھیل والا موازنہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ تعلیم اور جذباتی پناہ گاہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ کشتی والے واقعے میں بظاہر حوصلہ افزائی کا طریقہ مختلف لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ان کی شخصیت کا احترام بالکل برابر تھا۔ ہاں، احترام میں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ رسول اللہ دونوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، راستے میں جاتے ہوئے دونوں کو باری باری چومتے تھے، دونوں کو بے وقت جوانان جنت کے سردار اور خدا کے ریحان کہا۔ یہ وہ مطلق برابری ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ جب آپ کی بنیاد میں یہ مطلق برابری موجود ہوتی ہے تبھی کوئی انفرادی رویہ بچے کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ محبت میں عدم مساوات کا شکار بچہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ گوشانشین، ڈرپوک اور بسا اوقات جرائم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی صورتحال ہے۔ لیکن ہوتی تو ہے نا، جب آپ انفرادی حرکیات کے نام پر تفریق شروع کرتے ہیں تو آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کا فہم اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ وہ جبرائیل اور پیغمبر کی تقسیم کے پس منظر کو سمجھ سکے۔ لیکن یہی تو تربیت کا کمال ہے۔
آپ کا یہ کہنا کہ بچے کا فہم پختہ نہیں ہوتا، دراصل بچے کی صلاحیت کو کمتر سمجھنے کے مترادف ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھرانے میں بچوں کو صرف پیار نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں معاشرے کا ایک فعال اور رسول پسند حصہ بننے کے لیے تیار کیا گیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ ایک بچے کو سکھاتے ہیں کہ تمہارے حق سے زیادہ باری کا اصول اہم ہے، تو آپ دراصل اسے ایثار اور قربانی سکھا رہے ہیں۔ کیا ہم آج کل کے بچوں میں یہی شکایت نہیں کرتے کہ وہ صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں؟ جی، آج کل تو یہی مسئلہ ہے۔ اس گھرانے کی تربیت کا نتیجہ دیکھیں کہ ان بچوں نے جوان ہو کر اپنا حق مارے جانے پر رونا نہیں رویا، بلکہ یزید جیسے ظالم حکمران کے سامنے انسانیت کے وسیع تر حقوق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ایثار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنا جائز حق کسی اور کو دے دیں۔ زبردست۔ اور یہ جذبہ تبھی پروان چڑھتا ہے جب گھر میں محض اندھی برابری کے بجائے ضرورت اور عدل کو فوقیت دی جائے۔ مطلق برابری تو انسان کو حساب کتاب میں الجھا دیتی ہے کہ مجھے کتنا ملا اور اسے کتنا ملا۔ یہ ایک بڑی زبردست دلیل ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ مطلق برابری انسان کو حساب کتاب میں الجھاتی ہے۔ در حقیقت جب اصول سب کے لیے یکساں اور بے رحم حد تک برابر ہوں، تبھی انسان کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایثار کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب تک بچے کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ نظام منصفانہ ہے، وہ دوسروں کے لیے قربانی کیوں دے گا؟ آئیے ماخذ سے ہی صدقے کی کھجور کا واقعہ لیتے ہیں، جو میری بات کو ثابت کرتا ہے۔ نابالغ امام حسن نے، جو ابھی بمشکل چلنا سیکھ رہے تھے، زکوٰۃ یا صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ جی، مشہور واقعہ ہے۔ شریعت کی روح سے اتنے چھوٹے بچے پر حلال و حرام کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اگر ہم آپ کے انفرادی حالات اور ضرورت والے اصول کو مانیں تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ بچے کی کم عمری کا لحاظ کرتے ہوئے اسے کھجور کھانے دیتے۔ آخر وہ بچہ ہی تو تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بالکل نہیں کیا۔ پیغمبر نے فوراً اپنی انگلی بچے کے منہ میں ڈالی اور وہ کھجور نکال دی اور فرمایا کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ یہاں انہوں نے عمر کی کوئی رعایت نہیں رکھی۔ اصول کو، جو کہ مالی پاکیزگی کا اصول تھا، سب پر مساوی طور پر لاگو کیا۔ صحیح۔ یہ ہے مطلق برابری کی وہ غیر مشروط پابندی جو بچے کو مستقبل کے معاشرتی بگاڑ سے دور رکھتی ہے۔ اگر آپ بچپن سے ہی اصولوں میں ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیں گے تو آپ ایک اصول پسند انسان نہیں بلکہ موقع پرست انسان پیدا کریں گے۔ کھجور والے واقعے سے آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے نا، میں اسے بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ در حقیقت یہ واقعہ مطلق برابری کی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ اخلاقی معیار کی بہترین مثال ہے۔ آپ خود غور کریں، پیغمبر نے وہ کھجور اس لیے تھوڑی نکالی کہ وہ امام حسن کو دوسرے بچوں کے برابر کرنا چاہتے تھے جنہیں کھجور نہیں ملی تھی۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ انہوں نے ایک عظیم تر مقصد کے تحت ایسا کیا۔ انفرادی ضرورت صرف بھوک مٹانا یا کھلونا دینا نہیں ہوتی۔ اس لمحے اس بچے کی انفرادی روحانی ضرورت یہ تھی کہ اسے اس گھرانے کی شرافت اور مالی تقوی کا عملی درس دیا جائے۔ پیغمبر نے اس بچے کی روحانی نشو و نما کو اس کی ظاہری بھوک پر ترجیح دی۔ یعنی آپ روحانی ضرورت کو بھی انفرادی ضرورت کہیں گے؟ بالکل، یہی تو حقیقی انصاف ہے۔ اگر ہم صرف ظاہری برابری کی دوڑ میں لگ جائیں تو ہم بچے کی روح اور اس کی انفرادی صلاحیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ہر چیز میں برابری کریں، تو آپ دراصل والدین کو ایک کلرک بنا رہے ہیں جس کا کام صرف گنتی پوری کرنا ہے، مربی نہیں بنا رہے ہیں۔ نہیں، والدین کو کلرک بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں شفاف اور غیر جانبدار ضرور ہونا چاہیے۔ آپ بار بار انفرادی ضرورت پر زور دے رہی ہیں، لیکن عملی دنیا میں والدین کے پاس یہ جانچنے کا کیا پیمانہ ہے کہ کس کی انفرادی ضرورت کتنی سچی ہے؟ یہ تو والدین کی بصیرت پر منحصر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک بچہ رو کر اور ضد کر کے توجہ حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا بچہ جو خاموش تباہ ہے وہ اپنی ضروریات کو دبا لیتا ہے۔ جب ہم مطلق برابری کے اصول کو ترک کر کے حالات پر فیصلہ چھوڑتے ہیں تو خاموش تباہ بچہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میری آواز میں وہ طاقت نہیں جو میرے بھائی کی ضد میں ہے۔ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ خاموش بچے نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ جی، سیرت اہل بیت سے ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ محبت، وقت اور توجہ میں بچوں کے درمیان دیوار نہ کھڑی کی جائے۔
جب تک والدین لڑکے لڑکی باتونی یا خاموش رہنے والے بچے کا فرق مٹا کر سب سے یکساں برابری کی بنیاد پر پیار نہیں کرتے، تب تک تحفظ کا ماحول پروان نہیں چڑھ سکتا۔ حسد کا بیج ایک بار بو دیا جائے نا تو اسے نکالنا ناممکن ہے۔ اور ادراک ہے، اگر آپ ایک خاموش طبع اور ایک باتونی بچے کے ساتھ بالکل ایک جیسا سلوک کریں گے تو خاموش بچہ کبھی اپنے خول سے باہر نہیں آ سکے گا اور باتونی بچہ کبھی دوسروں کو سننا نہیں سیکھے گا۔ یہ بات تو قابل غور ہے۔ آپ دیکھیں، دودھ کے واقعے سے لے کر کشتی کے کھیل تک اور صدقے کی کھجور سے لے کر حضرت فاطمہ کے بچوں کو دی جانے والی تربیت تک، ہر جگہ ہمیں حالات اور ضرورت کا شعور نظر آتا ہے۔ آپ بچے کو باری کا احترام، استحقاق کی پاسداری اور ایک دوسرے کے حقوق کا شعور دیں۔ یعنی حقوق کی تفہیم۔ بالکل۔ جب ایک بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ آج اگر میرے بھائی کی ضرورت مجھ سے زیادہ تھی اور اسے وہ چیز مل گئی تو کل جب میری ضرورت ہوگی تو مجھے بھی میرا حق ملے گا، تو اس کے اندر عدم تحفظ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ محض اپنا حصہ مانگنے والی مشین نہیں بنتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم دونوں اس ایک بنیادی اور خوبصورت حقیقت کو پوری طرح تسلیم کر رہے ہیں کہ بچوں کی شخصیت کا احترام، ان کی نفسیاتی ضروریات کو سمجھنا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا اب والدین کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کو انسان سازی کا ایک بہت بڑا کارخانہ سمجھا، اور وہ محض احکامات دینے سے نہیں بلکہ شعوری محبت، نظم و ضبط اور عملی نمونہ پیش کرنے سے ممکن ہوا۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ بالکل درست۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ منزل کیا ہے، یعنی ایک پر اعتماد، حسد سے پاک اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے والا انسان بنانا۔ ہمارا فکری اختلاف محض اس بات پر برقرار ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کا نفسیاتی طور پر زیادہ پائیدار اور محفوظ راستہ کون سا ہے۔ جی ہاں۔ کیا وہ ہر قدم میں مطلق برابری کا راستہ ہے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، یا پھر حالات، باری اور ضرورت کے مطابق منصفانہ ترجیح کا راستہ جو بچے کو ایثار سکھاتا ہے؟ اور شاید خاندانی زندگی اور انسانی تربیت کا اصل حسن اسی توازن میں پوشیدہ ہے۔ والدین روزانہ کی بنیاد پر انہی سوالات سے جوجھتے ہیں کہ کب برابری ضروری ہے اور کب انفرادی ضرورت۔ ہم اپنے سامعین کے لیے یہ فکری پہلو چھوڑتے ہیں کہ وہ خود غور کریں کہ انسانیت کی اس عظیم ترین درسگاہ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھرانے کے ان شانوار اصولوں کو آج کی اس پیچیدہ دنیا میں کس طرح بہترین انداز میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔